الفاتحة. مالك يوم الدين. غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. صلوات کسی آئے مبارکہ کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کو شرف اللہ. اسی موضوع کو کچھ آگے بڑھا کر اپنی بات کو تمام کرنا ہے. ارشاد اول سے الہی ہو رہا ہے سورہ مومن میں. وقال ربکم، اور ان کا رب ان سے یہ کہتا ہے ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو بارگاہ الہی میں دعا نہ مانگتا یا دعا نہ کرتا. یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تو دعا کرتے ہیں، تو کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم برسوں دعا کیا کرتے ہیں لیکن وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. جبکہ اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں. اب عزیزوں، دعا کے قبول نہ ہونے کے دو ہی اسباب ہو سکتے ہیں. یا تو یہ مانا جائے کہ ہم جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس چیز کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں،
جو مانگ رہے ہیں معاذ اللہ وہ اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، لہذا ہمیں وہ شے نہیں ملتی، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، اور جب وہ قادر مطلق ہے تو کوئی بھی چیز اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے، یعنی کسی شے کے ناممکن ہونے کا اللہ کے لیے کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر آپ مولانا فرمان علی صاحب نے قرآن مجید کا جو ترجمہ کیا ہے اس کو بھی بغور پڑھیں تو جگہ حاشیے پر انہوں نے تعریف کیا ہے کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں لوگوں نے جناب موسیٰ سے یہ پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے خزانے سے ہر شے عطا کرتا ہے، تو وہ اللہ کا خزانہ کہاں ہے؟ زمین پر ہے یا آسمان پر ہے؟ کہ آسمان پر ہے تو پہلے آسمان پر ہے یا دوسرے آسمان پر ہے یا تیسرے آسمان پہ ہے؟ تو جناب موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ میرے قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ تیرا خزانہ کہاں؟ تو جواب قدرت یہ آیا کہ اللہ کا خزانہ نہ زمینوں میں ہے نہ آسمانوں میں ہے، بلکہ اللہ کا خزانہ ہے کن فیکون، یعنی وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ صلوات اللہ کا خزانہ کن فیکون۔ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ کن فیکون صرف تم کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ دو حروف کے اس مجموعے کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کہے کن تو کوئی شے ہو جائے، بلکہ کن کا مطلب ہے اللہ کا ارادہ، وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ تو عزیزوں یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی شے ہمیں نہیں مل رہی ہے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے، وہاں تو کن فیکون والا معاملہ ہے۔ تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ویسے دعا ہی نہیں کر رہے ہیں جو دعا کرنے کا حق ہے۔ صلوات دیکھیے وہ رحمان الرحیم ہے اور اس کی رحمت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں نماز کے بعد مجلس کے بعد اکثر اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں۔ اب جب اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے ہوتی ہیں؟ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر دے، سب نے کہا آمین، ایسی بولتی ہیں نا۔ تو جن کے پاس مکان نہیں ہے ان کو مکان مل جائے، سب نے کہا آمین۔ پروردگار جن کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے گھر کی ہو جائیں، سب نے کہا آمین۔ پروردگار جن کے پاس نوکری نہیں ان کو نوکری مل جائے، جن کے پاس ملازمت نہیں ان کو ملازمت مل جائے، جن کے پاس روزی روٹی نہیں ان کو روزی روٹی مل جائے، آمین۔ یہ سب کہتے رہتے ہیں آمین الہی آمین ثم آمین۔ بے شک اللہ ایسی دعاؤں کو بھی قبول کرنے والا ہے، لیکن آپ مجھے معاف فرمائیے گا عزیزوں، اکثر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ دعا کرنے والا آخری دعا کرے اور ہم آمین کہیں اور اپنے گھر جائیں۔ بہت توجہ آپ کی طرف ایک صلوات پڑھیں اللہم اگر کوئی زیادہ طولانی دعائیں کرنے لگے تو لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ جس مولوی کے پیچھے جس عالم کے پیچھے لوگ مسلسل نماز پڑھتے ہیں، یعنی روزانہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن بالکل فطری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ سب سے آخر میں کون سی دعا کرتے ہیں، تو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ دعا ہو اور ہم آمین کہیں اور چھٹی حاصل ہو۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسی دعائیں اور ایسی آمین ایک صلوات ہے محمد یہ تو ہوتی ہیں اجتماعی دعائیں۔ ہم اپنی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، آپ مومن ہیں، خدا قبول کرے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جلدی جلدی نماز پڑھی اور اس کے بعد جلدی تصویر پڑھی کسی طرح سے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھایا اور 2-4 رکعت اٹھائی، دعائیں جو روزانہ ہم کرتے ہیں جلدی جلدی ہم نے اپنے مستحب، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ نہیں دیکھیے اور چلے آئے۔ تو عزیزوں حقیقت میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ رحمان الرحیم وہ ایسی دعاؤں کو بھی قبول تو کر سکتا ہے، لیکن معصوم کی تعریف میں اسے دعا نہیں کہتے۔ ایک صلوات پڑھیں صلوات اور پڑھنے پر
कैफियत ही ना हो, जहाँ दिल मुतवज्जे ही ना हो, वहाँ दुआ कैसी? लेकिन अल्लाह इसको भी कबूल कर सकता है और रहमान रहीम है, इससे कोई इनकार मुझे नहीं है। लेकिन हकीकत में दुआ कहते किसे? किसी शख्स ने हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद यही मजलिसें हैं कि जिनके जरिए बहुत सी चीज़ें आप तक पहुँच जाती हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हमारे पांचवें इमाम का नाम नामी मोहम्मद और आपका लक़ब है बाक़िर। ये सही लफ्ज़ जो है ये बाक़िर है, आपके नीचे ज़ेर है। अगर इंग्लिश में लिखिए तो BAQIR सलावत हम ही आपको बताएंगे सलावत बाकर नहीं, बाकर जो है जिसे लोग कहते हैं नाम होता है किसी का बाकर दामान है, तो बाकर नहीं बल्कि सही लफ्ज़ जो है वो है बाक़िर। एक सलावत पढ़ेगा बैठे मेरे बुजुर्ग बैठे, लेकिन मुझे ये अर्ज करना था और ज़रूरी है ये बात आपको बताना कि अम्मा के नाम भी हो तो उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सही तरीके से अदा हो। तो बाक़िर जैसे आप कहें शाकिर, ज़ाकिर, समझे ना, ज़ाकिर, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। ज़ाकिर, शाकिर, गाफिर, बिल्कुल उसी तरह से है बाक़िर। जैसे आप कहते हैं ना जाफर, तो वो है जाफर अलग, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बाक़िर। हमारे पांचवें इमाम का नाम है बाक़िर। बाक़िर का मतलब होता है शिगाफ्ता करने वाला, समझ रहे हैं? बाक़िर का मतलब होता है शिगाफ्ता करने वाला। आपको कहा जाता है बाक़िरुल उलूम। बाक़िरुल उलूम का मतलब होता है उलूम को शिगाफ्ता करने वाला। एक सलावत पढ़े शिगाफ्ता करने वाला। अब इसको आप और कई तरीके से समझ सकते हैं, यानी उलूम की मुकम्मल वजाहत करने वाला, समझ रहे हैं? उनको फैलाने वाला, उसको कहते हैं बाक़िर। तो बाक़िरुल उलूम हमारे पांचवें इमाम का लक़ब है। आपका नाम नामी मोहम्मद है, हमारे पांचवें इमाम है, हमारी जान कुर्बान। हमारे पांचवें इमाम वो हैं कि जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नवासे हैं, जानते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इसलिए कि आपकी जो मादर गिरामी है उनका नाम है फातिमा बिनते हसन, वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बेटी हैं। अगर आप दाद देना चाहें तो मैं जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हमारे पांचवें इमाम वो वाहिद मासूम हैं कि जिनके दादा भी मासूम हैं, जिनके नाना भी मासूम हैं। सलावत बहुत से लोग होते हैं उनके पास मकान है, उनके पास जायदाद है, उनके पास प्रॉपर्टी है। आप उनसे पूछिए कि भाई ये जायदाद आपको कैसे मिली, तो कोई कहता है कि साहब ये हमारी ददियाली जायदाद है, कोई कहता है ये हमारी ननिहाली जायदाद है। यानी कुछ लोग किसी जायदाद के मालिक होते हैं, वो विरासत ननिहाल की होती है। कुछ लोगों के पास कोई जायदाद होती है और वो विरासत ददियाल की होती है। तो इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को हैं, बड़ी कीमती बात मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिनके दादा इमाम हुसैन है, जिनके नाना इमाम हसन है, या फिर यूं समझ लीजिए कि ददियाली जायदाद भी जन्नत है और ननिहाली जायदाद भी जन्नत है। इसलिए कि नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। सलावत पढ़ेगा। तो हमारे पांचवें इमाम, तो पांचवें इमाम से किसी ने पूछा मौला हम अक्सर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं लेकिन हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। तो इमाम ने फरमाया कि दुआ सिर्फ ज़बान से चंद लफ्ज़ों के अदायगी का नाम नहीं है, हाथों को पेशे परवरदिगार बुलंद कर देने का नाम दुआ नहीं है। तो कहा मौला दुआ क्या है? देखिए अभी मैं इससे पहले पढ़ चुका हूँ, कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। तो इमाम ने फरमाया कि दुआ का मतलब है अपनी आजिज़ी का मुकम्मल एतराफ़, अल्लाह के सामने अपनी आजिज़ी का मुकम्मल एतराफ़ और अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल एतिमाद। यानी जब ये दोनों चीजें होती हैं तो वो मिलकर दुआ होती है। एक सलावत पढ़ेगा मोहम्मद। अब जब इमाम की तारीफ के मुताबिक दुआ होगी तो फिर उधर से भी आवाज आएगी उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। अब मैं आपकी खिदमत में एक जुमला अर्ज कर रहा हूं। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में
کچھ دعاؤں کا تذکرہ بھی کیا ہے. مثلا جناب ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہوا ہے. کیا ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہوا؟ رب حب لی من الصالحین. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. کس چیز کی دعا کی؟ بیٹے کی دعا کی. لیکن خالی بیٹے کی دعا نہیں کی بلکہ کہا تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. ایک صالح بیٹا عطا کر. اب دیکھیں مجھے معاف فرمائیے گا یہاں دعا کیا ہوتی ہے؟ پروردگار جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا کر دے. لیکن معصوم یہ بتا رہے ہیں کہ دعا خالی اولاد کی نہ کرو، صالح اولاد کی دعا کرو. اے صلوات پڑھے بات دعا کرنا پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر. اب غور فرمائیے عزیزوں کہ جناب ابراہیم نے جو دعا کی، بیٹے کی دعا کی، یہ کب کی؟ 30 سال کی عمر میں بیٹا نہیں مانگا. جب جناب ابراہیم نے دعا کی تو 30 سال کے نہیں تھے جناب ابراہیم، 35 سال کے نہیں تھے، 40 سال کے نہیں تھے. دیکھیے اس سے زیادہ اچھی طرح آپ دعا کو سمجھ نہیں سکتے. جماعت کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں 40 سال کے نہیں تھے ابراہیم، 50 سال کے نہیں تھے ابراہیم. کم سے کم عمر جو مفسرین نے بیان کی ہے جناب ابراہیم کی اس دعا کے وقت، وہ عمر ہے 85 سال. کتنی؟ 85. 85 ایئرس کے تھے جناب ابراہیم. اور جناب ابراہیم کی زوجہ یعنی جناب ہاجرہ جن کے بدن سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے، ان کی عمر کتنی تھی؟ وہ 10 سال چھوٹی تھی جناب ابراہیم. 75 سال کی وہ. تو 85 سال کے ابراہیم، 75 سال کی جناب ہاجرہ، اور جناب ہاجرہ 75 سال کی، ابراہیم 85 سال کے. اور دعا کر رہے ہیں اللہ سے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ رب حب لی من الصالحین. پروردگار تو مجھے ایک صالح بیٹا عطا کر دے. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں. عزیزوں دعا کا مطلب کیا ہے؟ اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد. اگر اپنی عاجزی کا مکمل اعتراف اور اللہ کی قدرت پر مکمل اعتماد نہ ہو تو کوئی 85 سال کا آدمی بیٹے کی دعا نہیں مانگتا. ایک صلوات پڑھا محمد. تو بھارت جناب ابراہیم نے دعا کی. اب اس عمر میں دعا کی، اللہ نے ایک حلیم بیٹا عطا کر دیا. اب آپ ذرا غور کریں عزیزوں کہ عصمت کہتے کسے؟ اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. 85 سال کی عمر میں دعا مانگی، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. اب اللہ نے بیٹا عطا کیا، حسین و جمیل بیٹا اللہ نے عطا کیا. بیٹے کا نام کیا؟ کہ بیٹے کا نام اسماعیل. اب قرآن بیان کر رہا ہے سورہ صافات میں کہ جب وہی اسماعیل اس لائق ہو گئے کہ ان کے ساتھ دوڑنے بھاگنے لگے، چلنے پھرنے لگے. اب قرآن مجید میں عمر بھی بیان ہوئی لیکن مفسرین نے لکھا کہ 13 سال کے ہو گئے جناب اسماعیل. تو جناب ابراہیم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن دیکھا، 3 دن مسلسل ابراہیم نے خواب دیکھا. دیکھیں یہ واقعہ تو آپ ہزاروں مرتبہ سنتے ہیں لیکن اس کے کچھ جزویات ایسے ہیں، کچھ نکات ایسے ہیں جن کے اوپر لوگ غور نہیں کرتے، جس سے بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں. 3 دن مسلسل خواب میں دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. تو انہوں نے بیٹے سے کہا، تو بیٹے نے کہا بابا آپ کو اللہ کا جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں. دیکھیے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ جانے آپ کے ذہن کہاں ہے کہ دیکھیے جب آدمی خواب دیکھتا ہے تو اس خواب کی تعبیر تلاش کرتا ہے. آپ اور نہیں کرنا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو خواب کی تعبیر تلاش کرتا ہے. اور یہ بات صرف ہم تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ ذرا غور کریں کہ جناب یوسف کے زمانے میں خواب دیکھا گیا تو خواب کی تعبیر ہی تو سامنے آئی. آدمی جو خواب میں دیکھتا ہے اسی کو حقیقت نہیں سمجھتا بلکہ خواب کی تعبیر آدمی تلاش کرتا ہے. جناب یوسف نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر بھی سامنے آئی. جناب یعقوب نے خواب دیکھا، اس کے بعد وہ جو لوگ جناب یوسف کے ساتھ قید خانے میں تھے انہوں نے خواب دیکھے کہ سارے تذکرے جو ہیں وہ سورہ یوسف میں موجود ہیں. جناب یوسف نے خواب کی تعبیر بیان کی. آپ بھی جب خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر ہی تو تلاش کرتے ہیں کہ اس کی تعبیر کیا ہوئی. میں کہا بھائی ہم نے خواب میں دریا دیکھا. کسی عالم کے پاس گئے. اب میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ٹھیک سے لیکن میں مثال کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے خواب میں مثلا دریا دیکھا. آپ کسی عالم کے پاس گئے کہ ہم نے خواب میں دریا دیکھا. تو انہوں نے کہا اللہ تمہیں دولت عطا کرے گا. تو دیکھا کیا؟ دریا. اور تعبیر کیا ہے؟ دولت. خدا کے لیے بیدار ہوئیے. صلوات پڑھو. خواب میں دیکھا کیا؟ آسمان. آسمان خواب میں دیکھا. کسی کو جا کے بتایا، اس نے کہا اللہ تمہیں ترقی عطا کرے گا.
تو خواب میں آپ نے دیکھا آسمان، اور تعبیر کیا ہے؟ ترقی۔ تو اب جناب ابراہیم نے خواب دیکھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو آپ سن لیتے ہیں، بہت آسانی سے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اب اس کی تعبیر تلاش کرتے، اس کی تعبیر تلاش کرتے نا کہ بھئی اس کی تعبیر کیا ہوئی، کہ تھوڑی کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ لیکن جب بیٹے سے کہا تو بیٹے نے کہا بابا آپ کو اللہ کا جو حکم ہوا ہے آپ اس پہ عمل کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی خواب جو ہیں وہ اس انداز سے بھی آتے ہیں، غور کیجیے گا۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا، بیٹے نے کہا آپ اس پر عمل کریں۔ اب بیٹے کو لے کے چلے، کاہے کے لیے لے کے چلے؟ ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم تھا یا نہیں تھا؟ کہاں اللہ کا حکم تھا، یہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے آئے۔ یہ حکم کس لیے تھا؟ کہ یہ حکم اصل میں ابراہیم کا امتحان تھا۔ دیکھیے بہت دیر میں پڑھتا بھی نہیں، یہاں بھی انشاءاللہ 30-35 منٹ کے اندر مجلس تمام ہو جائے گی، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا جناب ابراہیم کے پاس جبرائیل نہیں آتے تھے یا نہیں آتے تھے؟ آتے تھے نا، جناب ابراہیم کے پاس جبرائیل آتے تھے یا نہیں آتے؟ کہ آتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو وہاں جبرائیل تو آئے، جنہوں نے آگے ابراہیم سے پوچھا کہ کوئی حاجت ہے، تو انہوں نے کہا حاجت ہے لیکن جس سے ہے اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتہائی ہے بھیا کہ جناب ابراہیم بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، جب تک مہمان نہ آ جائے ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن کوئی مہمان ہی نہیں آیا، اب ابراہیم پریشان، مہمان نہیں تو کھانا کیسے کھائیں؟ انتظار کرتے رہے، گھر کے دروازے پہ آگے بیٹھ گئے، کوئی مہمان نہیں، بازار میں آ گئے، لوگوں کو آفر کیا کہ بھئی چلو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ہر ایک نے کہا کہ ہم سے کم سیر، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب ابراہیم نے سوچا ٹھیک ہے آج صبر کر لیں گے، آج کھانا نہیں کھائیں گے، یعنی یہ نہیں کہ بغیر مہمان کے کھانا کھا لیں گے بلکہ کھانا ہی نہیں کھائیں گے، یہ سوچ کے چلے۔ اب خلیل اللہ سے اللہ کو کیسے گوارا ہوتا، لہذا جیسے ہی گھر کے قریب آئے، قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، اس کا اشارہ موجود ہے، جیسے گھر کے قریب آئے پیچھے سے کسی نے سلام کیا، پلٹ کے دیکھا دو خوبرو نوجوان، کہ تم کون؟ کہ ہم آپ کے مہمان، ہم آپ کے مہمان۔ کہ بسم اللہ آئیے، یہ بھی نہیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے، کہاں کے رہنے والے ہو، قوم کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، کچھ نہیں پوچھا، بس مہمان تو آؤ، اس لیے کہ ان کو تو بغیر مہمان کے کھانے نہیں کھانا۔ تو مراد مل گئی، ان کو لے کے گھر کے اندر آئے، دسترخوان بچھایا اور دسترخوان کو کھانا چنا۔ اب جناب ابراہیم نے سب سے پہلے لقمہ اپنے دہن میں رکھا، لیکن پریشان نہ ہوئیے، اسلامی تہذیب یہی ہے جس پر ہم اور آپ بالکل عمل نہیں کرتے، بتانا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی کو بلائیں کھانے کے لیے تو یہ نہایت بدتمیزی والی بات ہے، بد تہذیبی والی بات ہے کہ آپ مہمان کو دسترخوان پہ بٹھا دیں اور خود گھر کا کوئی آدمی دسترخوان پر نہ بیٹھے۔ ایک صلوات پڑھے مرحبا، نہیں ایک صلوات اور پڑھے مرحبا۔ یہ فقط نماز یا روزے یا حج یا زکوٰۃ تک محدود نہیں، بلکہ دین جو ہے وہ زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ اگر کسی کو آپ مہمان بلائیں اور کھانا کھلائیں تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میزبان ہے وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالے، اور نہیں کیا، سب سے پہلے میزبان اپنی پلیٹ میں کھانا نکالے۔ کیوں نکالے، کس لیے نکالے، اور وہ بھی تھوڑا سا نہ نکالے، بھائی وہ بھی تھوڑا سا نہ نکالے۔ آپ سمجھ نہیں رہے اس کے پیچھے منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ بھئی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب ہم نے اتنا سا کھانا نکال لیا، اب اس کے بعد بیچارہ مہمان نکال رہا ہے تو تکلف وہ بھی کر رہا ہے، کیا سننا ہے، اس کو بھی شرمندگی محسوس ہو رہی، لہذا اتنا کھانا اپنی پلیٹ میں نکالے کہ اسے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ اسلامی تہذیب ہے۔ میں اپنے بچوں کو بتا رہا ہوں اس بات کو ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پہلے جو میزبان ہے وہ اپنی پلیٹ میں کھانا نکالے، اور اتنا کھانا نکالے کہ سامنے جو مہمان بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی کوئی شرمندگی نہ ہو کہ ہم بھی ٹھیک سے نکالیں، لہذا وہ بھی نکالے۔ اور اس کے بعد کھانا جب شروع ہو جائے تو میزبان بھی کھا رہا ہے اور مہمان بھی کھا رہا ہے، تو جیسے میزبان پہل کرے آغاز میں، ایسے ہی آخر تک میزبان کھاتا رہے۔
ایک صلوات پڑھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو کچھ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا اس کی روح آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے کہ کتنے خوبصورت دین کو اسلام کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے وہ آخر تک کھاتا رہے، اس لیے کھاتا رہے کہ سب شکم سیر ہو جائے اور ہم جلدی سے کھا کے بیٹھ گئے تو سامنے والے جو ہیں وہ تکلف میں جلدی جلدی اٹھ گئے. ایسا نہ ہو بلکہ وہ بھی شکم سیر ہو جائیں، کھانا کھا لیں. اس کے بعد اب بھائی ایک بات ضرور میں آپ کی خدمت میں کروں گا کہ اسلامی تہذیب تو یہی ہے، اب مینج کرنا آپ کا کام ہے. صلوات پڑھے اس طرح سے کھائیں اور کس انداز سے کھائیں تو یہ مینج کرنا یہ ہمارا فن ہے کہ ہم کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں. تو وہاں بھی جناب ابراہیم نے پہلے روٹی توڑی اور اس کے بعد دہن میں لقمہ رکھا. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے دیکھا تو جو مہمان آئے تھے وہ کھا ہی نہیں رہے، وہ تو یہیں بیٹھے ہوئے، یعنی انہوں نے کھا لیا اور وہ نہیں کھا رہے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ بھائی انہوں نے تو کھا لیا، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو فرشتے ہیں. ہم نے غور نہیں کیا. میں نے کہا بھائی ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو آپ کو کمپنی دینے کے لیے آ گئے، ساتھ دینے کے لیے آ گئے. اس لیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ آپ بھوکے رہیں، لہٰذا ہم کو بھیجیے، ہم آگے آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، ہم فرشتے ہیں. اب دیکھتا ہوں یہ مجمع نہ بولے گا تو کون بولے گا. ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہیں. ارے بھیا فرشتے وہ ہیں کہ انہوں نے ابراہیم کی روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا. ابراہیم جیسے نبی کی روٹیوں کو ہاتھ نہیں لگایا، وہی فرشتے در سیدہ سے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں. بس میں اس تمام مریض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتے ابراہیم کے پاس آئے یا نہیں آئے؟ جبرائیل آئے یا نہیں آئے؟ ارے بھائی نماز جناب ابراہیم کے زمانے میں جیسے بھی ہوتی تھی، یعنی نماز ہر دور میں رہی ہے تقریباً، لیکن طریقے الگ الگ رہے. جناب عیسیٰ کے ذکر میں بھی نماز کا تذکرہ ہوتا ہے اور انبیاء کے تذکروں میں بھی نماز کا تذکرہ ہوتا ہے. اب نماز کا طریقہ ہر دور میں الگ الگ رہا، یا کہیں 10 رکعت یا کہیں 20 رکعت یا 50 رکعت 12 کیسے بھی رہا. تو جناب ابراہیم کے پاس عبادت کے طریقے لے کے کون آئے؟ فرشتے تو آئے. صحیفہ لے کے کون آئے؟ تو صحیفہ ابراہیم ہے، وہ کون لے کے آئے؟ کہ وہ فرشتے لے کے آئے. تو سارے احکام تو فرشتے لے کے آئے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ حکم فرشتے لے کے کیوں نہیں آئے؟ جبرائیل آتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ابراہیم بیٹے کو لے کے آتے، اس کی گردن پر چھری رکھتے، بیٹے کو ذبح کرتے، اللہ کی طرف سے دمبا آ جاتا. نہیں عزیزوں، یہ حکم لے کے فرشتے نہیں آئے، بلکہ جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کو امتحان لینا تھا. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب امتحان لیا جاتا ہے تو شریعت کے ذریعے امتحان نہیں لیا جاتا، بلکہ میدان محبت میں بلا کے امتحان لیا جاتا. اللہ کے لیے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، میدان محبت میں بلا کے امتحان لیا جاتا ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جس طرح سے اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اللہ نے اسی طرح سے عزاداری کا حکم کیوں نہیں دیا قرآن میں؟ ماتم کا حکم کیوں نہیں دیا؟ مجلس کا حکم کیوں نہیں دیا؟ ارے بھیا یہ امتحانی مرحلہ ہے. جب امتحان لیا جاتا ہے تو میدان محبت میں بلا کے امتحان لیا جاتا ہے. اگر قرآن میں عزاداری کا حکم ہوتا تو سارے مسلمانوں کو فرقے عزاداری کر رہے ہوتے، تو پھر یہ پتہ کیسے چلتا کہ یزیدی کون ہے؟ سلام محمد. نعرہ حیدری، حیدری. ایک صلوات اور پڑھیں محمد. بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کیا تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ یہ عزاداری کا مسئلہ بھی یوں ہی سمجھیے کہ یہ ایک امتحانی مرحلہ ہے کہ کون آتا ہے اور کون نہیں آتا. یہ ایام عزائے فاطمیہ ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں، لہٰذا بہت سے معاملات میں محتاط رہتے ہیں.
ایام کے ساتھ ازا کا لفظ ضرور لگائیے، چاہے لکھیے یا بولیے، بات یاد رکھیے، ایام ازائے فاطمیہ، ایام پھر کہتے ہیں تاکہ بچوں کو یاد ہو جائے، ایام ازائے فاطمیہ۔ عالم فرمائے آیت اللہ وحید خراسانی، جنہوں نے اس سلسلے میں بڑی کوشش کی اور ماشاءاللہ خوب ہر طرف اس سلسلے کی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ اور عزیزوں، اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ نبی کی بیٹی کا قاتل کون ہے، نبی کی بیٹی کو کس سے قاتل ہے۔ حالانکہ یہ شہر ازا ہے، یہاں پہلے بھی مجالس ہوتی تھی، تیسری جماعت ثانی کو ہم پہلے سے واقف تھے، پہلے بھی یہاں مجالس ہوتی تھی۔ یہ 30 کے حساب سے تیسری تاریخ کو کاظمین میں جو انجمن کاظمیہ عابدیہ کی جانب سے پروگرام ہوتا ہے، یہ بھی بہت قدیم پروگرام ہے، کافی عرصے سے یہ پروگرام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انجمن سجادیہ کی طرف سے مجلس ہوتی تھی، فاطمین آتا تھا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پروگرام ہوتے تھے، تمام پروگرام فاطمین میں یہاں ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال آیت اللہ وحید خراسانی کے اعلان کے بعد اس میں اور اضافہ ہوا، اور دیگر شہروں میں جہاں نہیں ہوتے تھے پروگرام، وہاں بھی پروگرام ہونے، اور مجالس کی کثرت ہے۔ تو بہرحال عزیزوں، بعض لوگ بیوی کی وفات کہہ کر کچھ لوگوں کے ظلم کو ڈھکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ مولا علی نے جب بیوی کو غسل دینا شروع کیا تو اگر علی چاہتے تو شروع ہی سے روزے رہتے، لیکن غسل کے درمیان بیچ میں علی بلند آواز سے روئے۔ اس رونے کا بھی ایک مقصد ہے۔ جب باہر آئے تو ہمارے یاسر نے پوچھا، یا علی یہ آپ بلند آواز سے کیوں روئے؟ تو فرمایا کہ میں بلند آواز سے اس لیے رویا کہ سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئی، اور یہ پسلیاں اس لیے شکستہ ہوئی تھیں کہ بیوی پر چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ مولا علی بیان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میرے مولا بتا رہے ہیں کہ دیکھو سیدہ کی وفات نہیں ہوئی ہے، سیدہ کی شہادت ہوئی ہے، اور شہادت کا سبب پسلیوں کے ٹوٹ جانا ہے، اور یہ پسلیاں اس وقت ٹوٹی کہ جب سیدہ میں چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے یا غم اہل بیت کے۔ عزیزوں، جناب فضہ سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت کیا عالم ہوا جب بیوی پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ دیکھیں عزیزوں، ہمارے ہمیشہ محتاط ذاکری رائج رہی، لہذا بہت سے مسائل کے ٹکڑے ایسے ہیں کہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مقصد نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے یا کتابوں میں نہیں ملتے، نہیں عزیزوں، خیال اس بات کا ہمیشہ رہا کہ وہ مسائل کے ایسے گوشے ہیں کہ اگر پڑھے جائیں تو پھر ان کا حق تو یہ ہے کہ پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے اور سننے والے روتے روتے مر جائیں۔ یہاں تو دل درد، یہاں تو اشارے کافی ہوتے ہیں۔ ایک اشارہ جناب فضہ سے جب کسی نے پوچھا تو جناب فضہ نے کہا کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا ہے تو بیوی دروازے کے پٹ اور دیوار کے بیچ میں اس طرح پس گئی کہ جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ پس جاتا۔ اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اور اس کے بعد آواز دی، فضہ میرا محسن قتل ہو گیا۔ بدر مادر میں جناب محسن شہید ہو گئے۔ اے بی بی آپ کا بچہ مارا گیا، اے بی بی آپ کا بچہ مارا گیا۔ لوگ علی کے گلے میں رسد باندھ کے لے گئے، لیکن کم سے کم علی موجود تو تھے آپ کو سہارا دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے۔ لیکن کربلا میں جب زہرا کا لال مارا گیا، جب سکینہ کے بابا شہید ہو گئے، جب زینب کا بھیا مارا گیا، تو وہاں نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ کوئی پرسا دینے والا، نہ کوئی تسلی دینے والا۔ عزیزوں، وہاں تسلی یہ تھی کہ خیمے جلائے جا رہے تھے، وہاں پرسا یہ تھا کہ سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھیں، وہاں دلاسا یہ تھا کہ سجاد کے نیچے سے بستر کھانا جا رہا۔
جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزوں بی بی سیدہ جنہوں نے اپنے بابا کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اپنا مرثیہ اس انداز سے پڑھا، یہ بی بی وہ ہیں جنہوں نے خود اپنا مرثیہ پڑھا کہ سبت علیہ مصائب لعنہا سبت علیام سرنا لیالیا، میرے اوپر اتنی مصیبتیں پڑھی، اتنے مصائب پڑھے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو بالکل شب تاریخ ہو جائے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں ان بلند ہوتی ہوئی آوازوں پر۔ عزیزوں آئیے بی بی سے پوچھیں، بی بی کیا آپ نے کربلا کے مصائب نہ دیکھے؟ اور وہ کہا بی بی جواب دے، ارے کربلا میں کون سی ایسی مصیبت تھی جسے میں نے اپنی نگاہوں سے نہ دیکھا؟ ارے جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا میں نے جنت کو چھوڑ دیا، میں حسین کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہی۔ ارے کربلا میں دیکھ رہی تھی اور محمد شہید ہو رہے تھے، کربلا میں دیکھ رہی تھی قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا، ارے میں دیکھ رہی تھی علی اکبر کے سینے میں برچی ٹوٹ رہی تھی، میں دیکھ رہی تھی میرا پال ہو رہا تھا، اپنے ہاتھوں کا بھی سہارا نہ لے سکا اس لیے کہ ہاتھ قلم ہو چکے تھے، میں دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کے گلے پر خنجر چل رہا تھا۔ عزیزوں یہی سبب ہے کہ جب کہیں فرش اعلیٰ حسین بچتا ہے تو بی بی جنت کو چھوڑ دیتی ہے، آ جاتی ہے رومال سفید لے کر اور آواز دیتی ہے خوشحال ہو تمہارا اے رونے والوں، اس لیے کہ تم اس پر رو رہے ہو جس پر رونے والوں کو کربلا میں رونے نہ دیا۔ حضرات کل بھی اسی وقت پر یہاں پر مجلس منعقد ہوگا، آپ حضرات اس کو بھی شرکت